السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں ممتاز حسین خیال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خیال کے ساتھ۔ پاکستان کے عوام کے بارے میں ڈاکٹر منظور احمد چودھری صاحب نے کیا کیا 3 سال میں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا آپ نے زبردست سوال کیا ہے کہ کرونا کے لیے ہم نے کیا اقدامات بنائے۔ دیکھیے، پاکستان کا سفارتخانہ روم میں اور یہ جو قونصلیٹ ہے روم یہاں پہ ملان میں، ہم نے مل کے یہ اقدامات بنائے کہ ہم اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہم ان کو ہر ممکن امداد مہیا کریں گے، اور جو بھی ان کو سہولیات ہم دے رہے ہیں، ان کی جو بھی مدد ہم کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے۔ تو جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلی ویو میں تو ہم نے چند ہفتوں کے لیے قونصلیٹ جو ہے اس کو لمیٹڈ پرسنل پہ لے گئے تھے، لیکن پھر ہم نے کوئی اپریل کے آخر میں، تقریباً درمیان میں آخر میں، ہم نے قونصلیٹ کو دوبارہ پاسپورٹ کے لیے، ویزا کے لیے، ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن وغیرہ کے لیے کھول دیا تھا۔ لیکن پہلی ویو کے پہلے دن سے ہی میرا رابطہ اپنی پاکستانی کمیونٹی سے برقرار رہا ہے۔ میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر لوگوں کو دیا کہ کوئی بھی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، لیڈرز ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں سیاسی یا مذہبی، یا ہمارے جو بھی کوئی یہاں پہ پاکستانی ہیں، وہ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو ان کو دشواری نہ ہو۔ تو اس طرح سے ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہے اور ہم نے کافی ان کی رہنمائی کی ہے کرونا وائرس کے دوران۔ میں نے لاتعداد پیغامات دیے پاکستانی کمیونٹی کو کہ وہ کس طرح سے جو ہے ان قوانین پہ عمل کرے۔ ہم نے حوصلہ افزائی کی اپنی کمیونٹی کی کہ یہ کرونا SOPs کے اوپر عمل درآمد کریں، یقینی بنائیں کہ ان کے اور ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ کرونا وائرس کی زد میں نہ آئیں۔ اسی طرح سے ہم نے ہاسپٹل سے، لوکل انتظامیہ سے بھی رابطہ رکھا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پاکستانی کمیونٹی کے کیا حالات ہیں اور ان کی کیا مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس چیز کا بڑا خیال رکھا کہ میں پاکستانی آرگنائزیشنز کو انکریج کروں کہ وہ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کریں، اطالوی لوگوں کی مدد کریں۔ تو اس سلسلے میں مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگوں نے کرونا SOPs کا بھی بہت خیال رکھا، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھا اور بہت زیادہ دل کھول کے مدد کی، یہاں پہ بھی لوگوں کی اور پاکستان میں بھی اپنے بہن بھائیوں کی بہت مدد کی۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستانی کمیونٹی کو کہ انہوں نے اتنا زیادہ جو ہے ہماری باتوں کے اوپر غور کیا، باتوں پہ عمل درآمد کیا، اور ہم نے مل جل کے اس وبا کا مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آگے اس کو جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا کی پہلی اور دوسری وبا جو لہر آئی تھی، اس کے درمیان یہاں پہ امیگریشن بھی کھلی، تو ہم نے کوشش کی کہ اپنے بچیوں کو کاغذات ان کے مل جائیں تاکہ وہ لیگل ہو سکیں۔ تو وہ بھی ہم نے ہزاروں کی تعداد میں ڈاکومنٹس بنائے جون سے اگست تک، تو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے یہ سارے کام ہوئے۔ اس سارے پروسیس میں ہم نے خود بھی اپنا بہت خیال رکھا ہے کہ ہم لوگ کرونا کی زد میں نہ آ جائیں، تو ہم نے اس کے جو SOPs تھے ان کے اوپر مکمل عمل کیا، جیسا کہ اطالوی اقوام نے سب کو کہا ہوا ہے، آرگنائزیشنز کو بھی کہا ہوا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ ان سب کے اوپر مکمل عمل درآمد جو ہے وہ پاکستان کے قونصلیٹ ملان میں ہو رہا ہے، اور نیچے ریسیپشن سے لے کے میرے آفس تک ہم تمام مکمل طور پہ محتاط رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ ہمیں اس کا امپیکٹ نہیں آیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ایک امپلائی میں جو ہے دسمبر میں یہ کرونا وائرس ڈیٹیکٹ ہوا۔ یہ جو ہمارا امپلائی تھا پاکستان واپس جا رہا تھا، تو پاکستان واپس جانے کے لیے جیسے کہ آپ کو علم ہوگا کہ 1 ہفتہ پہلے پھر ہم آفس کی ڈیوٹیز سے فارغ کر دیتے ہیں امپلائی کو تاکہ وہ اپنی تیاری وغیرہ کر لے اور پھر چلا جائے۔ تو اس پیریڈ کے دوران ہو سکتا ہے اس سے کوئی بے احتیاطی ہوئی ہو، تو اس کا پھر یہ پازیٹیو آیا تھا۔ لیکن الحمدللہ پھر باقی قونصلیٹ کے لوگوں کا جو کرونا ٹیسٹ کیا گیا، جو کہ یہاں کے محکمہ صحت کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق ہم نے وہ کرایا، تو سب لوگ اس میں صحت مند تھے، تو ہم نے قونصلیٹ کو پھر آپریشنل رکھا۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک اور اہلکار کے اندر اس کی تشخیص ہوئی ہے،
اور ابھی اس کو ہم نے کوارنٹین کیا ہوا ہے اور امید ہے کہ اگلے چند دن میں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو تقریباً کیا لیں کہ 2 لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ صحت مند ہیں اور معمول کے مطابق اپنے فرائض جو ہیں وہ. دیکھیے میں جب سے 2019 سے یہاں پہ آیا ہوں تو میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں یونیورسٹی کے ریکٹرز جو ہیں ذمہ داران ہیں ان کو ملوں اور ان سے پاکستانی طالب علموں کے مسائل بھی سنوں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کروں, حل کرنے کی کوشش کروں. اس کے علاوہ میں نے مزید پاکستانی طالب علموں کے داخلوں کے لیے بھی بات کی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں چونکہ ناردرن اٹلی میں میری جورسڈکشن ہے تو ناردرن اٹلی کے طول و عرض میں کافی یونیورسٹیز میں گیا ہوں, وینس سے لے کے تورینو تک, ملان کے اندر بھی, ملان کے ارد گرد بھی میں کافی یونیورسٹیز میں گیا ہوں. یونیورسٹی آف وینس میں نے وزٹ کیا ہے, یونیورسٹی آف ملان میں نے وزٹ کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے پولی ٹیکنیکو ملانو, پولی ٹیکنیکو تورینو اور یونیورسٹی آف بریشیا میں نے وزٹ کیا ہے, یونیورسٹی آف بولونیا وزٹ کیا ہے. تو مطلب کافی زیادہ ہے اور جو ہے ان کے تمام ذمہ داران جو تھے ان سے ملاقات کے دوران میرا یہی زور رہا ہے کہ یہ مزید پاکستانی طالب علموں کو داخلہ دیں اور جن طالب علموں کو انہوں نے یہاں پہ داخلہ دیا ہے ان کو پراپرلی لک آفٹر کریں, ان کا خیال رکھیں اور ان کو مزید سہولتیں دیں, اسکالرشپس دیں. تو اس سلسلے میں جو ہے ہماری کوششیں انشاءاللہ آگے بھی جاری رہیں گی. درمیان میں کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ملاقاتیں اب نہیں ہو سکتی, لیکن ہمارے رابطے جو ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ بہرحال پھر بھی قائم ہیں. اور ہم نے ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی آف بریشیا کا پاکستان کے 2-3 اداروں کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کروایا ہے جسے کہتے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. وہ ابھی ہوا ہے اور وہاں سے پاکستان سے کافی اسٹوڈنٹ امید ہے کہ یونیورسٹی آف بریشیا میں بھی آئیں گے. انشاءاللہ ہماری کوششیں جاری رہیں گی اور ہم آپ کو مزید اچھی خبریں اس سلسلے میں. دیکھیے یہ پاکستان گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سیاح جو ہیں وہ پاکستان آئیں اور پاکستان کے قدرتی مناظر سے پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے, نارتھ سے ساؤتھ تک پاکستان اتنا خوبصورت ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی جائے گا تو ظاہر لطف اندوز ہوں گے وہ لوگ. تو آتے ہی جیسے میں 2019 میں آیا ہوں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اطالوی جو لوگ ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جائے کہ یہ پاکستان جائیں. تو مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تقریباً 2019 سے 2020 تک تقریباً 100% جو ہے اطالوی ٹورسٹ ویزا جو ہے یہاں سے ہم نے اس میں کامیابی سے اس کا اضافہ کیا. لیکن یہ ہے کہ پھر کرونا وائرس کی وبا آ گئی. دنیا بھر میں جو سیاح کہیں پہ بھی جاتے تھے یا جانا چاہتے تھے وہ اب نہیں جا پا رہے. تو لیکن یہ کہ ہمیں امید ہے اب چونکہ ویکسینز وغیرہ سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے اس سلسلے میں رابطے میں ہوں کہ جو ہی ویکسین پاسپورٹس کا کوئی پروسیس جو ہے وہ فائنلائز ہوتا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ اس کو فائنلائز کرتی ہے, تو انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ کوشش کریں گے کہ اطالوی سیاح جو ہے اسی طرح سے پاکستان. دیکھیے کوئی بھی ماں بولی جو ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے نئی نسل کے لیے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیار غیر میں ہیں تو یہاں پہ بھی رہتے ہوئے ہمیں اردو, پنجابی, پشتو جو بھی کسی کی مادری زبان ہے اس پہ عبور ہو. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اب ہمارے 2 لاکھ پاکستانی ہیں تو وہ اتنا امپیکٹ نہیں آ رہا جتنا کہ آنا چاہیے کہ جی اپنی زبان کے ساتھ جڑنا چاہیے, اپنے کلچر کے ساتھ. تو چونکہ یہاں پہ لوگ بچوں کو بھیجتے ہیں اطالوی اسکولوں میں تو میڈیم آف ایجوکیشن جو ہے وہ اطالوی ہے, یہ نہیں ہے کہ اردو ہو. اگر یہ ماں باپ جو ہیں اگر بہتر ہوگا میری رائے میں کہ بچوں کو گھر میں اردو ضرور پڑھائیں, اردو ضرور سکھائیں, لکھنا پڑھنا سکھائیں. اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر بچے جو ہے اپنے کلچر کے ساتھ, اپنی جو ہے ثقافت کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنے علاقوں کے ساتھ جڑے رہیں گے. اور یہ میرے خیال میں بہت بڑا چیلنج ہے آج کل کے ماں باپ کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کے لیے جو ہے تربیت کریں. گھروں میں ماؤں کا رول اس میں سب سے زیادہ اہم ہوگا. اگر وہ بچوں کو اردو پڑھائیں گی, ان کو اردو لکھائیں گی تو وہ پھر لازمی بات ہے سیکھیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر میں اپنے ہم وطنوں سے یہ کہنا چاہوں گا. پاکستان
کی کمیونٹیز دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ جو ہے پاکستان کا کلچر جو ہے وہ یقیناً لوگ اس کے بارے میں جستجو بھی رکھتے ہیں، اور جو ہے یہ کسی بھی زندہ قوم کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ثقافت کو وہاں پہ جو ہے دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ اٹلی میں ابھی تک کوئی ایسا پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے تو کوئی ادارہ ہے نہیں، اور جو ہے کوئی کوشش بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی پاکستانی کمیونٹی کر رہی ہوگی کہ جس سے ان کی ثقافت اجاگر کرنے کے لیے کوئی ایسا ادارہ جو ہے وہ مارج وجود میں آ سکے۔ دیکھیے اس میں گورنمنٹ بھی کچھ نہ کچھ رول پلے کر سکتی ہے، اور جہاں جہاں پہ کمیونٹی کے تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ایسے پھر ادارے وجود میں آتے ہیں۔ اسکول بھی جو ہے پاکستانی اسکول ان کو بنایا جاتا ہے، اسی طرح کلچرل سینٹر ہیں ان کا بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ثقافتی طائفے آتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے اپنے کلچر کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس میں ہمیں پاکستانی سفارتخانے کو بھی اور کونسلیٹ کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا ایک فیشن شو یہاں پہ ہم کروانے جا رہے ہیں۔ اگر کرونا وائرس کی صورتحال بہتر ہو گئی تو ماہ مئی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پاکستانی فیشن شو یہاں پہ ہو، تاکہ یہاں کے لوگوں کو پاکستان کے کلچر اور روایات کے بارے میں پتہ چلے۔ اسی طرح کی ہم نے ایک دو کوششیں پہلے بھی کی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں ہم نے یہ ایک یہاں پہ پاکستانی ثقافتی شو کروایا تھا۔ تو اسی طرح سے اب بھی ہماری کوشش ہوگی کہ جیسے کرونا وائرس سے ہم باہر نکلیں تو ایک پاکستان کا ثقافتی شو کروایا جائے، لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھ کے اور بھی آگے جانا ہے، اور اس میں ہمیں پاکستان کمیونٹی کا تعاون درکار ہوگا، کیونکہ جہاں جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی زیادہ تعداد میں، خاص طور پہ بریشیا میں، وہاں پہ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ مربوط کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستانی کمیونٹی کو ساتھ لے کے اس میں مزید تجارت ہے دو ملکوں کی، وہ بیسیکلی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کیسے ہیں۔ پاکستان اور اٹلی کے تعلقات بہت اچھے ہیں، دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرے تعلقات رکھتے ہیں، اور یہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تعلقات یورپین یونین کے اندر جو ملک موجود ہیں ان میں اٹلی کے ساتھ بہت زیادہ گہرے ہیں، تو اسی کے وجہ سے ہماری تجارت بھی کافی حد تک جو ہے اٹلی کے ساتھ اچھی ہے۔ دو طرفہ تجارت کا حجم جو ہے وہ تقریباً $1 ارب سے زیادہ ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں اٹلی کو، اور ہم یہاں سے امپورٹس بھی کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑا کم ہے۔ اس میں ابھی فرق پڑا ہے، کرونا وبا کے دوران جو ہے چیزیں تھوڑی سی کم ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے۔ سفارتخانہ پاکستان روم سے بیسیکلی تجارت کے معاملات کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو ہمارے جو کمرشل کاؤنسلر ہیں انہوں نے، خالد حنیف صاحب نے کافی کوشش کی ہے کہ جتنا بھی اس میں کرونا کی وجہ سے جو اثرات آئے ہیں وہ زیادہ ہماری تجارت کو افیکٹ نہ کریں۔ تو مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ تجارت گری نہیں ہے، تقریباً وہی حجم برقرار رہا ہے، تھوڑا بہت فرق پڑا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تجارت نہ صرف پہلے جیسے لیول پہ رہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہو۔ اسی طرح سے میلان، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا کاروباری مرکز ہے، اس کو آپ اٹلی کا کراچی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بورسہ اطالیہ یہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ ان کا جو ہے چیمبر آف کامرس ہے، بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں تجارتی تنظیمیں یہاں پہ موجود ہیں۔ تو میں نے پہلے دن سے جب سے میں آیا ہوں میں نے بورسہ اطالیہ میں بھی ملاقاتیں کی ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ۔ سفیر محترم جو پہلے تھے وہ بھی آئے تھے، ابھی انشاءاللہ نئے سفیر جو آئے ہیں عزت مآب جارج سلیم صاحب، وہ بھی عنقریب آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو یہاں کے تاجر ہیں ان کے ساتھ، یہاں کے جو چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہے اس کے ساتھ میرے رابطے ہیں، آنا جانا ان کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کے بہت سارے وفود ہم پاکستان بھجوا رہے ہیں، پاکستانی بہت سے ڈیلیگیشن یہاں پہ آتے ہیں، تجارتی وفد آ رہے ہیں، اور یہاں کے میلوں میں، فیئرز میں وہ شریک بھی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان اور اٹلی کا جو تجارتی حجم ہے اس کو $1 ارب سے بڑھا کے پہلے $1.5 ارب پہ لے کے جایا جائے، اور $2 ارب کا ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ وہ ایک رضوان
سلابت صاحب کمیونٹی ویلفیئر اتاشے رہے ہیں جنوری 2020 تک، اور وہ بہت متحرک تھے اور انہوں نے کمیونٹی کے لیے بہت گراں قدر خدمات انجام دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس کے لیے ان کو یہاں پہ لایا گیا تھا، چاہے وہ کمیونٹی کے معاملات ہوں، چاہے وہ جیلوں کی وزٹ ہوں، چاہے وہ لیبر ایشوز کے متعلق ہو، تو انہوں نے کافی حد تک جو ہے لوگوں کی خدمت کی اور بہت زیادہ متحرک رہے ہیں۔ بدقسمتی سے کرونا وبا کی باعث حکومت پاکستان نیا کونسلر ویلفیئر کمیونٹی ویلفیئر اتاشے وقت پہ نہیں دے سکی، لیکن ابھی میں آپ کو بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ سیدہ شفق ہاشمی جو ہیں وہ نئی کمیونٹی ویلفیئر اتاشے ہوں گی۔ یہ اس وقت پاکستان میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، اور آنے کی تیاری کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں یہ یہاں پہ ہوں گی، اور جب وہ آئیں گی تو انشاءاللہ وہ کوشش کریں گی کہ جس طرح سے رضوان سلابت صاحب کمیونٹی کی خدمت کر رہے تھے، متحرک تھے اور ہم عدم تیار رہتے تھے لوگوں کی مدد کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کونسل جنرل بننے کے لیے جو ہے عمر کی کوئی بالائی حد نہیں ہوتی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص حد تک تجربہ ہونا ضروری ہے۔ گریڈ 20 میں ہونا پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے جو ہے پہلے بھی یہ شرط تو نہیں ہے، مطلب دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی کمیونٹی کے معاملات کو اگر دیکھا ہوا ہے تو ایسے آفسر کو پریفر کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ کونسل جنرل کو 3 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور 3 سال کے بعد ستمبر 2019 میں آیا تھا، اور کونسل جنرل کا جو نارمل ٹینیور ہوتا ہے وہ 3 سال ہوتا ہے۔ اس حساب سے مطلب مجھے ستمبر 2021 تک یہاں رہنا ہے، لیکن ہمارا ایک اور جو پاکستان کا قانون ہے کہ ہم جو ہے 2 ملکوں میں 6 سال ہم نے گزارنے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں واپس پاکستان بھیجا جاتا ہے۔ تو ابھی مجھے جو ہے پاکستان جانے میں اگست 2022 تک کا ٹائم ہے، تو مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ مجھے گورنمنٹ کیا کرے گی، کیا یہ 3 سال میرے ہونے پہ گورنمنٹ مجھے کسی اور ملک میں بھیج دیں گے، یا یہ مجھے یہیں پہ اگست 2022 تک رکھیں گے۔ لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ یہ عید تک جو ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ اس سلسلے میں متوقع ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے کوئی فیصلہ کر لے گی مئی تک، جون تک، اور جب فیصلہ ہوتا ہے وہ تو اخباروں میں بھی آ جاتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ جتنا عرصہ بھی رہا ہوں، ابھی 2.5 سال سے اوپر ہو گئے، میں بہت خوش ہوں، اور مجھے جو پاکستان کی جو سب سے اچھی کمیونٹیز ہیں ان میں یہ کمیونٹی ملی ہے، اور مجھے اپنے فرائض انجام دینے میں بہت آسانی رہی ہے اس وجہ سے، اور میں یہ چاہوں گا کہ میں جتنا اسپیکولیشن ہوگی، اگر یہ اس سوال کا آپ مجھ سے جواب پوچھیں گے تو میں چاہوں گا کہ اس کا جواب جو ہے حکومت پاکستان دے۔ دیکھیں، امبیسڈر یا کونسل جنرل لگانا جو ہے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا کام ہے، یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، اور اس میں کوئی بھی کونسل جنرل یا امبیسڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے یہ کریں یا وہ کریں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کریں، وزیر خارجہ پاکستان کریں۔ کچھ انٹرنلی چیزیں ہوتی تو ہیں، مشورے تو کیے جاتے ہیں، اور مجھ سے بھی 1-2 دفعہ حکومت نے پوچھا ہے، تو انشاءاللہ اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جلد سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ مطلب میں پاکستان کی مرکزی حکومت کا حصہ ہوں، اور میں نے مختلف محکموں میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف ملکوں میں خدمات انجام دی ہیں، اور میرے بارے میں شاید آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں پاکستان کی وزارت خارجہ کا افریقہ پرسن ہوں۔ تو پاکستان کی تاریخ میں میرے سے زیادہ افریقہ میں خدمات کسی نے انجام نہیں دی۔ میں 4 مختلف افریقن کیپٹلز میں رہا ہوں، اور 14 سال سے زیادہ میں نے افریقہ میں گزارے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج افریقہ میں جو پاکستان ایک نئی پالیسی بنا رہا ہے جس کو ہم انگیج افریقہ کہہ رہے ہیں، اس میں میرا بہت زیادہ کردار رہا ہے۔ میں نے حکومت پاکستان کے مختلف محکموں کو، وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو، وزارت خارجہ کو اس سلسلے میں
بار بار مشورے دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے سرکاری ملازمت کے دوران اپنی جتنی فہم تھی، جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، جتنی مجھے ہوش ہے، میں نے اس کے مطابق پاکستان حکومت کی، اپنے ملک کی، اپنے لوگوں کی بہت اچھے طریقے سے کوشش کی ہے کہ میں خدمات انجام دے سکوں. تو میں کافی مطمئن ہوں کہ میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اس کے علاوہ جہاں جہاں جن ملکوں میں رہا ہوں وہاں پہ دونوں ملکوں کے سیاسی تجارتی تعلقات میں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اسی طرح جو پاکستانی کمیونٹیز جن کو میں نے ہینڈل کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی میرے بڑے اچھے مراسم رہے، ان کی اچھے طریقے سے خدمت انجام دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کہہ لیں جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، تو جب میں ریٹائر ہوں گا تو میں کافی خوش اور مطمئن ہوں گا کہ اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جب جانا ہے، آخر آپ نے مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت مطمئن ہو کے جاؤں گا کہ اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریوارڈ کرنے والے ہیں. حکومت ریوارڈ کرتی ہے، ملک ریوارڈ کرتا ہے، اپنے لوگ ریوارڈ کرتے ہیں. تو جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو بہت لوگوں نے پیار دیا ہے. یہاں پہ فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں پاکستان کمیونٹی جو ہے اٹلی میں، وہ والہانہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ جتنا پیار، جتنا احترام میرا یہاں پہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہی میری زندگی. یہ بڑا آپ نے نازک سوال کر دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ مرحومہ، ہم 8 بہن بھائی ہیں، ان میں سے کہتی تھی کہ 8 بہن بھائیوں میں سب سے سست اور نالائق بچہ جو ہے کام کے حساب سے وہ میں تھا. مطلب مجھے کوئی شوق نہیں ہوتا تھا کہ میں کوئی گھر کا کام کروں. تو اس سلسلے میں یہ شروع سے میری ایک ریپوٹیشن بنی ہوئی تھی. پھر جب میں ابھی بہت چھوٹا تھا تو مجھے بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا گیا. تو میں کافی زندگی کا عرصہ میں نے ہاسٹل جن کو کہتے ہیں پاکستان میں، تو میں بورڈنگ اسکولس میں رہا. میں گورنمنٹ کالج میں بھی تھا تو میں بورڈنگ اسکول میں تھا. جب میں کنگ ایڈورڈ میں بھی تھا تو میں بورڈنگ اسکول میں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بورڈنگ اسکول میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ کھانا پکایا مل جاتا ہے، ملازم ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بھی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں آدمی. تو لیکن کہتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی عادتیں خراب ہوں وہ آپ کی پھر جب بیوی آتی ہے تو وہ ٹھیک کرتی ہے آپ کو. تو پھر جب میری اہلیہ جو ہیں انہوں نے پھر مجھے ایسا سکھانا شروع کیا کہ جی آپ کو کچن میں بھی تھوڑی سی دلچسپی تو لینی چاہیے. تو میں آپ کو یہ اب بتا سکتا ہوں کہ میں نے پھر اپنی بیوی کے کہنے پہ چائے بنانا بھی سیکھی ہے، اور کبھی کبھی میں چائے بنا کے ان کو بھی پیش کرتا ہوں. تو اسی طرح سے مجھے آملیٹ وغیرہ بنانی آ گئی ہے. کوئی 1-2 کھانے میں تیار کر لیتا ہوں، لیکن جو دل کی بات کرنی چاہیے، سچی بات کرنی چاہیے کہ مجھے کھانا بنانے کا اتنا شوق نہیں. تو اب جب ہم یہاں آ رہے تھے ملا ایک کوک بھی دے دیا. تو اب جب ایک آپ کو باورچی مل جاتا ہے تو پھر اور بھی آپ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اگر آپ کچن میں بھیج دیں تو میں تھوڑا بہت آٹا دلیا کر ہی ہوں کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. تو لیکن میں نے زیادہ ڈاکٹری کی نہیں. میں کوئی 2-3 سال کے بعد پھر میں نے وہ پروفیشن چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد میں نے ایک ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس کیا، جو ایم اے سیاسیات اردو میں کہہ لیں اس کو. تو میری ایک جو خواہش ہے اس وقت، جو ابھی پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن میں چاہوں گا کہ پوری ہو، وہ یہ ہے کہ میں ایک کوئی ڈاکٹریٹ کروں، چاہے وہ میرا میڈیسن سے ریلیٹڈ ہو یا چاہے سیاسیات کے ساتھ، پولیٹیکل سائنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو. تو میں اب ریٹائر ہوں گا تو میں یہ کر سکتا ہوں، کیونکہ نوکری کے دوران یہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو میں یہ لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی میں ریٹائر ہوں گا تو انشاءاللہ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جیسے مجھے گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ میں اپنے آگے کوئی چیز کر سکوں، تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میں دوبارہ کسی یونیورسٹی میں جاؤں، چاہے میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں جاؤں یا پنجاب یونیورسٹی لاہور میں جاؤں یا باہر کی کسی یونیورسٹی میں جاؤں. تو میں ایک میڈیسن سے ریلیٹڈ ڈگری کروں پوسٹ گریجویٹ، یا میں یہ سیاسیات سے ریلیٹڈ ایک ڈگری کروں. تو یہ میری خواہش ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ یہ میں کر سکوں گا کہ نہیں، کیونکہ میں اب کافی بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ پک اینڈ چوز کرنا کہ جی کون سا علاقہ یا کون سا شہر جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، تو بہت مشکل کام ہے. تو لیکن چونکہ میں یہاں پہ 2.5 سال سے ہوں، اور میں اس سے پہلے بھی اٹلی پہلے بھی آیا تھا، پوسٹنگ سے پہلے میں نے گھوما پھرا ہوا ہے. تو میں نے ساری جگہیں تقریباً دیکھ لی ہیں، اور مجھے وینس کا شہر جو ہے وہ بہت پسند آیا ہے. وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ میں بار بار جانا چاہوں گا.
اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو ہے لیننگ ٹاور اور پیزا جو ہے وہ بہت پسند آیا. میں اس پہ بھی بہت زیادہ دفعہ گیا ہوں جی, اور چکر لگایا. اسی طرح سے شہروں کے حساب سے مجھے بریشیا بہت اچھا لگتا ہے, اس لیے بھی کہ چونکہ وہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں, تو جہاں پہ میرے ہم وطن ہیں تو شہروں کے حساب سے مجھے بریشیا. ویکینڈز ہیں ہوتے تو پرائیویٹ ہیں, پرسنل ہیں, لیکن جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کی سرکاری مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے ویکینڈ زیادہ اتنے وہ رہتے نہیں ہیں, تو ویکینڈ کے اوپر بھی مصروفیات رہتی ہیں. ظاہر ہے صغیر محترم ہیں, سفارت خانہ روم ہیں, ان کے ساتھ رابطہ رکھنا ہوتا ہے, تو ویکینڈز پہ یوزلی ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے. اسی طرح سے پاکستان میں جو ہیں مختلف محکمے ہیں, وزارت خارجہ ہے, وزارت داخلہ ہے, اوورسیز پاکستانیز کا محکمہ ہے, اور بھی مختلف محکمے ہیں, تو ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ان کو چونکہ میں نے اپنا فون نمبر دیا ہوا ہے تو مجھے کافی تعداد آ رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنی سہولت دیکھتے ہیں. ظاہر ہے ہفتے اتوار کو فارغ ہوتے ہیں لوگ, تو میں ان کو بھی مشورے وغیرہ دیتا ہوں, ان کے مسائل حل کرتا ہوں. اور یہ مسائل جو ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور فیس بک کے اوپر بھی لوگ سوال وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی پھر ہم ان کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کچھ اس میں وقت بچ جائے, جو کہ یقیناً بچتا ہے, تو اس میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی فیملی کو تھوڑا سا ٹائم دوں, اہلیہ کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت جیسے کہہ لیں کہ شاپنگ ان کو کروا دیتے ہیں کہ کہیں گروسریز وغیرہ کرنی ہے, یا ان کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت اس کو کیا کہنا چاہیے واکس وغیرہ کر لیتے ہیں, پیدل چلنا, تھوڑا گھوم کے آتے ہیں. اگر ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جائے کبھی کبھار تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ملان سے ذرا باہر گھوم آئیں, لیکن وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے, تو لیکن یہ ہے کہ زیادہ اتنا وقت ہوتا نہیں ہے. بچوں کو وقت دینا پڑتا ہے, بیٹی کو بیٹے کو ان کے مسائل دیکھنے ہوتے ہیں, اور ان کا دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. تو اسی طرح سے اپنے بہن بھائیوں کا دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے معاملات کیا ہیں. پاکستان میں دوستوں سے بھی تھوڑی بہت گپ شپ کرتے ہیں جی. اسی طرح سے آپ نے جو سوال کیا کہ اٹلی سے باہر جانا جو ہے, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 1 سال سے میں اٹلی سے باہر نہیں گیا ہوں, بلکہ میں جب سے آیا ہوں اس پوسٹنگ پہ, تو ابھی تک آپ کو شاید یہ سن کے ذرا تھوڑی سی حیرانی ہوگی کہ میں اٹلی سے صرف 1 دن کے لیے باہر گیا. تو وہ بھی میرا ایک کراچی میں کام تھا بہت ضروری, تو وہ پھر میں نے جو یہ وبا شروع ہونے سے پہلے 1 دن کے لیے میں نے چھٹی لی تھی. تو آج تک میں نے صرف 1 دن کی چھٹی کی ہے جی 2.5 سال میں, تو وہ میں کراچی گیا تھا. اس کے علاوہ مجھے کوئی اتنا ٹائم نہیں مل سکا کہ میں فرض کریں جیسے آپ کہیں کہ پیرس چلا جاؤں, یا برسلس چلا جاؤں, یا برلن چلا جاؤں, یا لنڈن چلا جاؤں. حالانکہ سارے قریب قریب ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ میرا اپنا خیال ہے یہ کہ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میری پہلی ڈیوٹی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے. مجھے یہاں پہ لایا گیا ہے پاکستانی لوگوں کی خدمت کے لیے, سیریں کرنے کے لیے نہیں لایا گیا. تو میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر زیادہ کوشش ہی نہیں کرتا. حالانکہ سال میں 20 چھٹیاں بھی ملتی ہیں, میں جتنی چھٹیاں کرنا چاہوں مجھے وہ مسئلہ نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ اخلاقی فرض ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑا رہوں, ان کے مسائل سنوں, ان کے مسائل حل کروں, اور کچھ نہیں تو ان کی دلجوئی ضرور کروں. تو یہی ہے. تو اس وجہ سے پھر میں, بہت سے انسان کے ہابیز ہوتے ہیں, بہت سے کام ہوتے ہیں جن کا شوق ہوتا ہے, لیکن مجھے ایک شوق ہے جو جس کا میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے, تو مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا بہت شوق ہے کہ میں قرآن پاک پڑھوں. مجھے ظاہر ہے بہت اچھی تلاوت تو نہیں آتی, لیکن جب بھی مجھے کوئی فارغ وقت ملتا ہے گھر میں, تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا مجھے بہت شوق ہے کہ میں قرآن پڑھوں. تو جب بھی مجھے فارغ وقت ملتا ہے جس میں میرے پاس کوئی اور بہت زیادہ مصروفیات نہ ہوں, سرکاری مصروفیات نہ ہوں, کوئی گھر کے کام نہ ہوں, تو پھر میں قرآن پاک لے لیتا ہوں جی, اور گھر میں ایک طرف بیٹھ کے قرآن. پاکستانی کمیونٹی کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیے, میں نے دنیا کے 6 ملکوں میں کام کیا ہے, میں نے اور بھی درجنوں ملکوں میں پاکستانیوں سے میں ملا ہوں. بلا شبہ میری پاکستانی کمیونٹی جو اٹلی میں ہے یہ دنیا کی بہترین پاکستانی کمیونٹی ہے, اور بہت زیادہ ذہین, بہت زیادہ پڑھے لکھے, بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں, اور معاملہ فہم لوگ ہیں. اس کے علاوہ جذبہ حب الوطنی پاکستانی کمیونٹی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. مجھے اپنی پاکستانی کمیونٹی پہ بہت فخر ہے. آپ لوگوں نے پاکستان کے لیے
اور پاکستان کے سفارتخانے پاکستان کے قونصلیٹ کے لیے بہت خدمات انجام دی ہیں, اپنی کمیونٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے اندر مزید اتحاد اور تنظیم پیدا کریں. وقت آ گیا ہے کہ مرکزی تنظیم آپ کی مضبوط ہو. وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے اٹلی سے متعلقہ مسائل کے لیے اور پاکستان سے متعلقہ مسائل کے لیے متحد ہو جائیں اور اپنے کامن پلیٹ فارم بنائیں تاکہ آپ کی آواز میں مزید توانائی ہو. اور جب ایک ہو کے آپ آواز نکالیں گے تو پھر آپ کی آواز یہاں پہ بھی سنی جائے گی اور پاکستان میں بھی سنی جائے گی. تو میں یہ چاہوں گا کہ میری پاکستانی کمیونٹی جو ہے اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ آپ نے اپنے انفرادی حیثیت میں کیا ہے یا چھوٹی تنظیموں کی حیثیت سے کیا ہے. اب آپ پوری پاکستانی کمیونٹی اٹلی بن کے آگے چلیں. تو یہ میرا پاکستانی کمیونٹی کے لیے پیغام ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستانی نوجوان لڑکیاں جو یہاں پہ موجود ہیں, میرا آپ لوگوں کو پیغام یہ ہے کہ آپ ہمارا مستقبل ہیں, آپ ہمارا فخر ہیں, آپ پاکستان کے سب سے بڑے سفیر ہیں. آپ جو یہاں پہ کردار ادا کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں اس کی بنیاد پہ پاکستان کا ایک امیج بنے گا. تو میری پاکستانی نوجوانوں سے یہ اپیل ہوگی کہ جب بھی وہ انٹریکٹ کریں اٹالین کمیونٹی کے ساتھ اور باقی غیر ملکیوں کے ساتھ تو اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ آپ پاکستان کے سفیر ہیں اور جو آپ کہیں گے جو آپ کریں گے اس سے پاکستان کا ایک تاثر بنے گا. تو انشاءاللہ ہم سب نے مل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین. I work very closely with the Consul General, and I found a very dedicated person. His closeness to the community can be testified by each of my colleagues, and I can see he's very caring about the peculiar situations can be found within the Northern Italy community. So I definitely appreciate his also lack of informality many times, because you can see he's able to take calls, he's always available even during weekends and holidays. So for sure this point is only to be appreciated. I am new here, so I don't of course have a lot to say, but from what I've seen, the Consul General is a very accessible person, very kind, and whenever I have questions, he's very open and بطور یہاں پہ کمیونٹی لائزن آفیسر تقریباً 2 سال ہو گئے مجھے کونسل جنرل صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے. تو ڈاکٹر منظور احمد چودھری صاحب ان ڈپلومیٹس میں نے ان کو پایا جو بہت ہی محنتی, بہت ہی کمیونٹی کی کیئرنگ کرنے والے. مجھے یاد ہے کہ جب کرونا یہاں پہ اس کا عروج تھا تو سارے کونسل خانے یہاں پہ بند تھے ماں سوائے پاکستان کونسلیٹ کے. اور کونسل جنرل اتنا انکریج کیا کہ ہم ان علاقوں میں کمیونٹی کی مدد کے لیے پہنچے ہیں جہاں پہ کوئی ایکسیس نہیں تھی. لوگوں تک فوڈ باسکٹس ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے اور میں نے دیکھا ہے کہ کونسل جنرل صاحب ایک بہت اچھے افسر ہیں, کیئرنگ افسر ہیں. اور کمیونٹی کونسل ویزا آفیسر کام کر رہا ہوں اور کونسلر صاحب کے ساتھ رائے صاحب نیک آدمی ہیں اور ہر لحاظ سے تعاون کرتے ہیں, پبلک کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ٹھیک ہیں. اور جو بھی کاغذات جمع ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے ودن سیم ڈے واپس کیے جائیں نہیں, تو ہم 1 بجے تک واپس کرتے ہیں نہیں کاغذات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام محسن سعید ہے, میں یہاں پہ پاسپورٹ انچارج ہوں, افسر انچارج کونسلیٹ جنرل آف پاکستان ملان میں. چودھری منظور احمد صاحب کو ایک بہت ہی کائنڈ جینٹل مین پایا ہے اور ایک آفیسر بحیثیت ایک آفیسر. آئی ہیو نیور سین دا آفیسر لائک چودھری منظور احمد صاحب کہ پبلک کا کمیونٹی کا وہ جتنا خیال رکھتے ہیں, مطلب بہت کم آفیسرز ایسے ہوتے ہیں جو کمیونٹی کا یا پبلک کا اتنا خیال رکھتے ہیں. ان کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی جو کہ یہاں پہ اٹلی پہ میں مقیم ہے ان کا خیال رکھا جائے, ان کو بہتر سے بہتر فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جو ہمارے بس میں ہوتا ہے, جو قانون کے دائرے میں رہ کے ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, میکسیمم فیور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے. اور انہوں نے ہمیں بھی یہی گائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ بھی پاکستانی کمیونٹی کو اسی طرح ٹریٹ کریں, اسی طرح ان کی خدمات ان کو خدمات دیں پاکستانی کمیونٹی کو. تو جو ان کے خیالات
اور ان کے ہیں وہ انڈیفائنیبل ہے. مطلب اتنی تعریف, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک, بلکہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. وہ ایک کائنڈ, نائس جینٹل مین ہے. ہم نے تو ان کو ایسے ہی پایا ہے. اور اسٹاف کے لیے بھی, پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ اسٹاف کے لیے بھی بہت کائنڈ ہے.